ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی اور ارمان ہوگا کہ ہم خواجہ کے عرس میں حاضر ہوں تو ہمارا یہ ارمان پورا ہو جائے۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہاں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اپنی مرادوں کو پوری کر کے گئے ہوں گے، اور انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ آپ بھی آ جاؤ، خواجہ صاحب کے صدقے میں اللہ آپ کی مرادوں کو پوری کر دے گا۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو میرا آنا وصول ہو جائے گا۔ آپ آئے ہیں اپنی مراد پوری کرانے، آپ آئے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے، آپ آئے ہیں اپنی دعائیں اور اپنی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے، لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی تمنائیں اور مرادیں کیا ہیں؟ بچی کی شادی ہو جائے، جہیز کا انتظام ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، روزی چل جائے، یہی تمنا ہوگی۔ خواجہ بھی اجمیر تشریف لائے، ایک آپ کی تمنا ہے، ایک خواجہ صاحب کی تمنا ہے۔ آپ کی تمنا اپنی مراد پوری کرنا ہے، اور خواجہ کا یہاں آنا ان کی مراد پوری کرنا نہیں، آپ کی ہی مراد پوری کرنے کے لیے وہ تشریف لائے۔ اب خواجہ صاحب کی مراد کیا ہے اسے سمجھ لو۔ خواجہ صاحب کی مراد اور تمنا یہ ہے، اور اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے خواجہ صاحب نے اتنا لمبا سفر طے کیا کہ آپ سب نمازی بن جائیں، آپ سب گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، آپ سب اس راستے پر چلنے والے بن جائیں جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے، آپ سب اس راستے کے مسافر بن جائیں جس راستے پر چل کر کے اللہ کو بھی آپ راضی کر لیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیں۔ اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ خواجہ صاحب ہماری مراد پوری کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی مراد پوری کر دیں۔ اور خواجہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم گناہ چھوڑ دیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ جائیں گے، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب غلام ہو کر کے آقا کو خوش کر دے تو آقا بھی غلاموں کو خوش کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اللہ، آپ ہی ہیں کبھی بہت بڑی کار والوں کو دیکھ کر، بہت بڑے بنگلے والے کو دیکھ کر، کبھی کسی عالی شان کے ہوٹل کے اندر ان کو رہتے ہوئے دیکھ کر آپ کبھی یہ سوچتے ہوں گے یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، دیکھو کتنی دور ہم گورنمنٹ کی طرف سے یا درگاہ کمیٹی کی طرف سے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں پر ہم رہ رہے ہیں، چادر بچھا کر ٹھنڈی کے اندر اس طریقے سے رہ رہے ہیں، وہ کتنی قسمت والے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے۔ تو آپ کتنے قسمت والے ہیں بتاؤں آپ کو؟ آپ کتنے قسمت والے ہیں غریب ہو کر کے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہو میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ تو سرکار فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، تم مجھے تمہارے کمزوروں میں تلاش کرو، میں تمہیں وہاں مل جایا کروں۔ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں، آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ بہت زیادہ سرمایہ دار کو نہیں دیکھنا، بہت زیادہ مالدار کو نہیں دیکھنا، بہت لمبی کار والوں کو نہیں دیکھنا۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو خواجہ صاحب کو دیکھیے کہ خواجہ صاحب کی زندگی کیسی تھی، ان کا ٹائٹل کیا تھا،
وہ امیروں کو بھی نوازتے ہیں، وہ بادشاہوں کو بھی نوازتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کا ٹائٹل اللہ نے ایسا دنیا والوں کے دل میں ڈال دیا کہ یہ اگر نوازنے والے ہیں تو غریبوں کو نہیں چھوڑا، فرمایا غریب نواز، اگر کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے تو غریب نواز سلطان الہند علیہ الرحمہ کی ذات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ بہت دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، لمبے لمبے سفر بسوں کے کر کے آئے ہیں، میری معلومات کے مطابق 48 گھنٹے کا سفر ان بسوں میں جس کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا، اور موسم ایئر کنڈیشن کی ضرورت کا ہے بھی نہیں، لیکن چھوٹی سی سیٹوں پر بیٹھ کر اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے مہمان بن کر کے آئے ہیں ان کو نہیں معلوم؟ میرے خواجہ کو سب معلوم ہے کہ میرے یہ غلام میری محبت میں ان تکلیفوں کو اٹھا کر کے آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کا احترام کا حکم دیا، مہمان نوازی کا حکم دیا، اور سلطان الہند کی ذات وہ ذات ہے جو مہمانوں کو نوازنے والی اور رسول اعظم کے فرمان پر عمل کرنے والی ذات کا نام سلطان الہند غریب نواز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کیا وہ اپنے در کے مہمانوں کا خیال نہیں فرمائیں گے؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ساری تھکان اس سوچ سے دور ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہمارا پوچھنے والا تو عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز۔